بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مقامات جو حج کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے یعنی کہ یہ مقامات کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ کعبہ یا بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر جس کا حج اور طواف کیا جاتا ہے، وہ مسجد جس میں بیت اللہ واقع ہے اسے مسجد حرام کہتے ہیں۔ بیت اللہ کے مختلف کونوں کے نام ہیں۔ ایک رکن یمانی ہے، جو رکن یمانی ہے وہ جنوب مغربی کونا ہے، یمن کے سمت واقع ہے، اس لیے اس حج یعنی کہ بیت اللہ شریف کے اس یعنی کہ کونے کو رکن یمانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یمن کی سمت واقع ہے۔ رکن عراقی یہ جو ہے بیت اللہ شریف کا وہ کونا ہے جو عراق کی سمت کا کونا ہے، عراق کی سمت میں واقع ہے۔ ایسے رکن شامی ہے، یہ شام کی سمت کا کونا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے رکن یمانی، رکن عراقی، رکن شامی کہا جاتا ہے۔ اور جو حجر اسود ہے یہ دیوار کعبہ کا وہ پتھر ہے جسے بوسہ دے کر یا چھو کر طواف کا ہر چکر شروع کیا جاتا ہے۔ ملتزم حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے مابین دیوار جس پر لپٹ کر دعا مانگنا مسنون ہے، لپٹنا چاہیے، لیکن یہاں پر خاص پوائنٹ سمجھ لیجئے کہ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے مابین جو دیوار ہے اس پر لپٹنا دعا مانگنا مسنون ہے، سنت بھی ہے، لیکن اگر آپ حالت احرام میں ہیں، آپ نے عمرے کا احرام باندھا، آپ عمرہ کر رہے ہیں یا آپ حج کر رہے ہیں، دیکھیے آپ کا آج کل کا وہاں پہ تھوڑا سا رول چینج ہوا ہے کہ وہ عمرے کے بغیر احرام کے بغیر تو جانے ہی نہیں دیتے۔ اب مردوں کی تو خاص دو چادریں ہیں، وہ تو خاص علامت ہوتی ہے، عورت ہوتی ہی حجاب میں ہے، پردے میں ہے، تو عورت کے لیے تو کوئی مخصوص نہیں ہے، لیکن مردوں کو وہ روکتے ہیں جائیں احرام باندھ کر آئیں، احرام باندھ کر آئیں۔ اور اگر وہ ویسے ہی طواف کے لیے اندر جا رہے ہیں، نہ عمرے کا احرام ہے نہ ویسے بس کیونکہ وہاں کی پابندی ہے احرام پہننا ہے، تو ایسی حالت میں وہ چوم سکتے ہیں خانہ کعبہ کی دیواروں کو، جو میں یہ کہہ رہی ملتزم کو چوم سکتے ہیں، بوسہ دے سکتے ہیں، لپٹ سکتے ہیں، ساتھ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اگر وہ حالت احرام میں ہیں، عمرے کا احرام ہے یا حج کا احرام باندھے ہوئے ہیں، عورت ہے یا مرد ہے، اب اس حالت میں خانہ کعبہ کے غلاف کو چومنا، ملتزم حجر اسود کو چومنا یا بیت اللہ شریف کے دروازے کی جو مابین دیوار ہے اس کے ساتھ چمڑ کر دعائیں مانگنا، یہ اس وقت جائز، کیونکہ خانہ کعبہ کے غلاف کو بہت زیادہ خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے، اور خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے وہ چہرے کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے۔ جب آپ خانہ کعبہ کے ساتھ لپٹیں گے، چمٹ جائیں گے، آپ چومیں گے، آپ روئیں گے، تو خانہ کعبہ کا غلاف آپ کے چہرے کے ساتھ مس ہوگا۔ ایک یہ بات، دوسری بات ہے کہ خوشبو سونگھنا احرام، حالت احرام میں جو ہے وہ دم واجب سے ہو جاتا ہے، تو خوشبو چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے حالت احرام میں جب آپ نے، میں بار بار کہہ رہی ہوں، آپ عمرے کی نیت سے ہوں یا آپ نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے، اس وقت آپ پرہیز کریں۔ اگر آپ نفلی طواف کر رہے ہیں، اگرچہ آپ نے احرام پہنا ہوا ہے لیکن آپ احرام کی نیت کیے ہوئے نہیں ہیں، آپ نے ویسے وہاں کے رولز کے حساب سے، وہاں کا رول ہے تو آپ اس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کیا کیا، احرام پہن کے آپ داخل ہو گئے ہیں حرم شریف میں، وہاں کی شرائط ہیں آپ اس وقت، تو آپ نے احرام پہنا ہوا ہے تو نفلی احرام ہے، آپ نے ویسے پہن لیا ہے، تو اب آپ خانہ کعبہ سے ملتزم کے ساتھ لپٹ سکتے ہیں، چوم سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ دعائیں مانگنا ممنوع نہیں ہوتی، حالت احرام میں خانہ کعبہ کے ساتھ لپٹنا، خانہ کعبہ کو، بیت اللہ شریف کے غلاف کو چومنا، وہ کیونکہ خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے اس لیے منع ہوتا ہے، دم واجب آ جاتا ہے، تو اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ حتیم بیت اللہ سے متصل شمالی جانب زمین کا وہ حصہ ہے جسے طواف میں شامل کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو واجب ہوتا ہے، یہاں پر ہم اس کے سوا تو ہم طواف مکمل کر ہی نہیں سکتے۔ میزاب رحمت حتیم میں کعبہ کے اوپر سے گرنے والا پرنالہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے، اس پرنالے کے سامنے کھڑے ہو کے جہاں بھی حرم میں جگہ مل جائے تو وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ پاک سے دعائیں مانگیں۔ یہاں پر اس کے پرنالے کے نیچے خانہ کعبہ کے بالکل قریب کوئی موقع بن جائے، رات کا کوئی ایسا حصہ مل جائے، دن کا کوئی ایسا حصہ مل جائے، مکروہ ٹائم نہ ہو تو نفل پڑھنا، وہاں بیٹھ کے دعائیں کرنا، دعاؤں کی قبولیت کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مقام ابراہیم وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ باب اسلام مسجد حرام کا وہ دروازہ جس سے اول مرتبہ داخل ہونا افضل ہے۔ جب آپ عمرے کے لیے جائیں، آپ حج کے لیے جائیں، پہلی بار آپ مسجد حرم میں داخل ہو رہے ہیں بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے، عمرے کے لیے یا حج کے لیے، اس کو باب الفتح بھی کہا جاتا ہے، باب السلام بھی کہا جاتا ہے، تو آپ سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو اس دروازے سے داخل ہونا چاہیے، باب اسلام سے یا باب الفتح، یہ دونوں ایک ہی دروازے کے نام ہیں۔ تنعیم جو ہے وہ جگہ جہاں سے مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں۔
تنعیم کہلاتا ہے، جہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں۔ حدود میقات وہ جگہیں جہاں سے حج اور عمرے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، میقات۔ ذوالحلیفہ مدینے سے مکہ کی طرف تقریباً 10 کلومیٹر پر ہے، جو مدینہ والوں کے لیے میقات ہے۔ جب ہم مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر جو میقات آتا ہے اس کو ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے، اس مقام کا نام ذوالحلیفہ ہے۔ ذات عراق جو ہے مکہ سے عراق کی طرف تقریباً 3 روز کی مسافت پر ہے، جو عراق سے آنے والے لوگ ہیں ان کا میقات ہے ذات عراق۔ عراقیوں کے لیے کیا ہے میقات، کون سا ہے؟ ذات عراق ہے۔ یلملم جو ہے یہ پاکستانیوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، جو پاکستانیوں کا میقات ہے اس کا نام کیا ہے؟ یلملم، جو مکہ سے جنوب کی طرف 2 منزل پر ایک پہاڑ ہے، یہ پاکستانیوں کے لیے میقات ہے، بحری جہاز سے جانے والوں کے لیے بھی یہی ہے۔ جوحفہ، جو جوحفہ کا مقام ہے یہ شام کی طرف مکہ سے 3 منزل پر ہے، جو شامیوں کے لیے ہے، یعنی کہ قرن المنازل نجد کی طرف سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ صفا کعبہ کے قریب جنوب میں ایک پہاڑی جہاں سے سعی شروع ہوتی ہے۔ مروہ کعبہ کے شمال مشرقی گوشے کے قریب ایک پہاڑی جہاں پہ سعی ختم ہوتی ہے، صفا سے شروع ہوتی ہے، مروہ پہ ختم ہوتی ہے۔ ہمیشہ اس بات کو، اس چیز کو آپ تصویر کی طرح رٹ لیں اور یاد کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو سعی شروع کرنی ہے تو وہ کہاں سے کرنی ہے؟ صفا سے کرنی ہے، اور ختم کہاں پہ کرنی ہے؟ مروہ پہ۔ جب آپ صفا پہ شروع کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا 7واں چکر مروہ پر ہی مکمل ہوگا۔ جب آپ مروہ پہ مکمل کر لیتے ہیں صحیح، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ وہاں پر پھر آپ حالت احرام سے باہر آنے کے لیے کیا کرتے ہیں، یعنی کہ ایک پور جو بال ہیں اپنے نیچے سے وہ کاٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور احرام کی پابندیوں سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں شکرانے کا نفل ادا کرتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر، رو کر، گر گڑا کر اپنے عمرے کی قبولیت کی اور اپنی ایمان کی سلامتی کی، بخشش و مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اپنے اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ پھر دیکھیے مسعی، صفا اور مروہ کے مابین سعی کرنے کی جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں مسعی۔ سعی کر کیا ہے کہ وہ 7 چکر لگانے، مسعی اس جگہ کو کہتے ہیں جو صفا اور مروہ کے درمیان واقع ہے۔ میلین احدرین، 2 سبز ستون جن کے درمیان صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہوئے دوڑ کر گزرنا پسندیدہ ہے، ان کو کہتے ہیں میلین احدرین، ٹھیک ہے۔ یہ 2 ستون ہیں اور دونوں ہی سبز ہیں، یہاں پر مرد دوڑتے ہیں، عورتیں میانہ چال چلتی ہیں۔ مینا مکہ سے 5 کلومیٹر پر وہ وادی جہاں حجاج قیام کرتے ہیں مینا کہلاتی ہے۔ جمرات، مینا میں وہ 3 مقامات جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں، پہلے کو جمرہ اولا، دوسرے کو جمرہ وسطیٰ اور تیسرے کو جمرہ اخریٰ کہتے ہیں۔ عرفات، مینا سے تقریباً 11 کلومیٹر، مینا سے 11 کلومیٹر دور میدان جہاں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ جبل رحمت، عرفات میں وہ پہاڑ جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا۔ مزدلفہ، مینا سے عرفات کے تقریباً 5 کلومیٹر پر واقع میدان ہے جہاں عرفات سے واپسی پر رات بسر کرتے ہیں۔ محصر، یہ محصر کا مقام جو ہے یہ مزدلفہ سے ملا ہوا میدان جہاں سے گزرتے وقت دوڑ کر نکلتے ہیں، یہ محصر کہلاتا ہے، یعنی کہ مزدلفہ کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے، رستے میں ایک میدان آتا ہے، وہاں پر سب ہی دوڑ کر گزرتے ہیں۔ جب سب دوڑ رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ محصر کا مقام ہے، تو یہاں پر دوڑ کر گزرنا ہی افضل ہے۔ بطن عرفہ، عرفات کے قریب ایک جنگل جہاں رکنا درست نہیں ہے، یہاں پہ رکنا نہیں چاہیے، یہ عرفات کے قریب ہے، جنگل ہے، یہاں پر کھڑے ہو کر رک کے دیکھنا نہیں چاہیے، وہاں پر تیزی سے گزر جانا چاہیے۔ مدعا، یہ مسجد حرم اور مکہ کے قبرستان کے مابین جگہ جہاں دعا مانگنا مستحب ہے، یہ مسجد حرم ہے، مسجد حرم اور مکہ کے قبرستان جو ہے اس کے درمیان ایک جگہ واقع ہے جس کو مدعا کہا جاتا ہے۔ وہاں پر سائن بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، لکھا ہوا ہوتا ہے، جب آپ یہ پڑھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پر یہ مدعا کا مقام کون سا مقام ہے۔ یہ مقام وہ ہے جہاں پر دعا مانگنا مستحب ہے۔ زمزم، مکہ معظمہ کا وہ کنواں جس کا پانی پینا ثواب اور بہت سی بیماریوں کے لیے باعث شفا ہے۔